ربنا مالک الملک ذوالجلال والاکرام۔ درود و السلام ہو میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ اور ان کی آل اطہار پر۔ یہ توبہ اور استغفار اپنی ذات میں مکمل عبادت ہیں، ان کے لیے کسی گناہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ آج ہم اسی توبہ سے ایک شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں گے کہ وہ ظلمتوں سے، جہالتوں سے نکل کر توبہ کے ذریعے اللہ کے ولی کیسے بنے۔ تو تذکرہ ہے حضرت فضیل بن ایاز۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں جو ابو بن ادم کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ ان کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ پیشہ ور ڈاکو تھے اور یہ بصرہ سے حجاز جانے والے راستے میں جو جنگل پڑتا تھا وہاں ان کا بسیرا تھا، اور ان کا خوف و دہشت اس قدر تھا کہ لوگوں نے اس راستے کو ہی ترک کر دیا، اور کئی ہفتوں کے طویل راستے ان کے خوف کی وجہ سے اختیار کیے۔ گویا اس جنگل سے گزرنا نہایت خطرناک تھا، اور قافلے آتے اور یہ لوٹ لیتے، لوگوں کو قتل کرتے، حتیٰ کہ بے حرمتی کرتے لوگوں کی۔ اس لیے لوگ اس راستے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلہ اسی راستے پہ جانا چاہتا تھا، اور ان کا جو پیش رو تھا اس نے کہا کہ ایسے کرتے میں جاتا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں، اگر وہاں کوئی خطرہ ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر خطرہ نہ ہوا تو پھر میں آپ کے پاس واپس نہیں آ جاؤں گا، لہٰذا آپ آ جائیے گا میرے پیچھے۔ پیش رو چلا گیا، جنگل میں گیا تو وہاں اس نے جا کے دیکھا کہ بڑا خوبصورت شخص سفید داڑھی رکھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ یہاں آپ نے کسی شخص کو دیکھا جو فضیل بن ایاز ہو، یا کسی شخص کو یہاں دیکھا؟ اس نے کہا میں تو وہاں بہت دیر سے اس جنگل میں رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہاں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے اس نماز پڑھنے والے خوبصورت شخص کو، جو اس کے پاس زر و جواہر یا کچھ سرمایہ تھا، وہ امانتاً دے دیا اور کہا کہ میرا قافلہ ادھر سے گزرے گا، آپ یہ میری امانت سنبھال لیجئے، پھر بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر قافلہ آ گیا، اور جیسے ہی قافلہ آیا تو اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ قافلہ لوٹ پٹ کے جا رہا تھا کہ یہ شخص بڑا مطمئن تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا صاحب لوگ لٹے ہیں اور پریشان ہے، تو بڑا مطمئن ہے؟ اس نے کہا اصل میں جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں ایک بڑا پارسا شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنا سارا اسباب جو تھا وہ امانتاً دے دیا تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ مال میرا محفوظ ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، یہ سارے ڈاکو ہیں، تمہارا مال کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کی شکل سے لگ نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لو، تجربہ کر کے تلاش کر لو اپنے اس محسن کو۔ جب یہ واپس آیا تو جنگل میں ادھر ادھر تلاش کیا، تو جب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہی خوبرو شخص جو تھا، وہ خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا تمام ڈاکوؤں میں مال تقسیم کر رہا تھا۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، تو انہوں نے دیکھا اس کو، اس نے کہا کدھر پھر رہے ہو؟ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ تم ڈاکو ہو اور مجھے پارسائی کا دھوکہ دیا۔ اس نے کہا بکواس بند کرو، تمہارا مال جو امانتاً دیا تھا وہاں پڑا ہے، اٹھاؤ جاؤ اور چلے جاؤ۔ اس نے جب مال اٹھایا تو پھر آگے کھڑا ہو گیا، اور پھر انہوں نے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہ تاریکی
ظلمت اور نور ایک ساتھ دیکھ دل میں کیسے مقیم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا اور یہ واپس چلا گیا۔ وقت کے ساتھ قافلے لٹتے رہے اور یہ واقعات یوں ہی چلتے رہے، لیکن ایک دن ایسا قافلہ آیا وہاں سے کہ اس نے جنگل میں آ کے اپنا خیمہ لگایا اور لوگوں نے وہاں اپنا قیام کیا اور راتوں کو جو انتظام کرنا چاہیے تھا کھانے پینے کا کیا، اور ان کا جو قافلہ کا امیر تھا وہ اپنے خیمے میں لوگوں سے مشورے کے بعد آرام کے لیے بستر لگایا اور پھر کچھ وقت کے لیے اس نے اپنے اللہ سے رجوع کیا۔ وہ سارے مرد تھا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسی تلاوت میں محو ہوا، اس کی آواز میں اس قدر سوز تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا اور اس نے بغیر اجازت کے ان کے پاس بیٹھ گیا، اور پھر وہ سن رہا تھا اس تلاوت کو غور سے۔ وہ بھی حیران تھا کہ اجنبی شخص ہے، بغیر اجازت کے اندر آیا اور پھر آرام سے بیٹھا ہے۔ ایک جگہ آیا جب قرآن پاک کی آیت میں اس نے پڑھا نا، کیا وہ وقت نہیں آیا جب لوگوں کے دل پگھل جائیں؟ تو اس نے کہا دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا۔ اس نے کہا پھر دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا، یہاں تک کہ اسی ایک آیت کے اوپر اس کی جو باقی رات تھی وہ گزر گئی، اور کچھ وقت کے بعد اس نے جو قافلے کا امیر تھا اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی، لوگوں کے بھاگنے کے پاؤں کی آواز سنی، اور پھر اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ امیر بڑا حیران تھا، یہ کیسا واقعہ ہے؟ اور پھر یہ شخص وہاں سے نکلا اور چلا گیا۔ کوئی ڈاکو قافلے کو نہ لوٹ پائے۔ دراصل ان کے ساتھیوں کو جو اس نے کوڈ بتایا تھا وہ اس نے کہا ہی نہیں، ان کو اشارہ ہی نہیں دیا لوٹنے کا، اور ڈاکوؤں نے یہ سمجھا کہ ہمارا سردار مارا گیا، اس قافلے کے اندر اسلحہ والے لوگ ہیں، یا کوئی خوف اتنا چھایا کہ وہ دوڑ گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا یعنی فضیل بن ایاز، اس نے ڈاکوؤں کو بلایا، اس نے کہا آج کے بعد دیکھو، ہم لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، عورتوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے، بچوں پہ ظلم نہیں کریں گے، اور کسی عورت کے پاس تلاشی کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو ڈاکو نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم تو ڈاکو ہیں، ہم کوئی ایسے مہذب لوگ تھوڑی ہیں۔ اس نے کہا بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ کچھ ہی وقت میں لوگوں کو یہ معلوم پڑ گیا کہ وہ عورتوں کے پاس اگر مال و اسباب ہے تو تلاشی نہیں لیتے، بچوں کی غذا نہیں چھینتے۔ تو لوگوں نے اس راستے سے گزرنا تو اپنے مال و اسباب عورتوں کو دینے اور یہاں سے گزر کر سلامتی کے ساتھ چلے جانا یا تھوڑا بہت لٹ جانا۔ اور پھر یہ قافلہ، یہ کارواں اور یہ ڈکیٹیاں ساری ایک ساتھ چلتی رہیں۔ ایک دن ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کے حسب روایت جنگل سے گزرا، تو ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا۔ جب لوٹا تو اس نے ڈاکوؤں سے پوچھا کہ یار تمہارا سردار کون ہے؟ اتنی تہذیب تمہیں ہے کہ تم بڑے مہذب ہو، اور ایسی حرکتیں ہیں کہ لوگوں کو قتل کرنے تک اتر آتے ہو۔ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ قوانین کیسے بنائے؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا تو ڈاکو کیوں ہے؟ انہوں نے اسے ڈانٹا، اس نے کہا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو اس نے پھر اصرار کیا، اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ اچھا وہاں جاؤ، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ایک شخص ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، وہاں رکیے گا، توقف کیجیے گا اور بعد میں بات کیجیے گا۔ جب وہ چلا کہ میں دیکھوں گا کہ اس دریا کے کنارے بیٹھا ہے، تو اس نے پیچھے سے آواز دی ڈاکو نے، اس نے کہا احتیاط کرنا، وہ روزے سے ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ نفل روزے رکھے جائیں گے، تو رمضان کا تو مہینہ نہیں ہے، اور پھر وہ دریا کی طرف چل دیا۔ وہ شخص جب دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا ایک شخص بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے انتظار کیا، جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا تم کون ہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہ خشیت الہی کہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا، یہ کہ عورتوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، اتنا مہذب ہونا، اور یہ اس قدر ظلم کے قتل و غارت پہ اتریں اور مال و اسباب لوٹیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا خوف اس دل میں کیسے آتا ہے، اور پھر وہ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے۔
وہ اپنی توبہ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ تو فضیل بن نیاز نے یہ باتیں سنی اور پھر اسے کہا جاؤ جاؤ، اور پھر آپ نے اپنا مسلح اٹھایا اور بغیر ڈاکوؤں کے بات کیے کسی سے اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر جنگل سے نکل گیا۔ ان کی ایک مغنیہ تھی، رقاصہ تھی، جو اس سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ یہ وہاں گیا اور جا کر اس نے بڑی ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ یہ لیٹ گیا ایک جگہ پہ۔ تو وہی اس نے کہا کہ آج یقیناً تمہاری تھکن بتا رہی ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا، کوئی ناحق قتل ہو گیا ہوگا تو تم افسردہ ہو گئے، یا تمہارے کچھ زخم آ گئے ہوں گے، لاؤ میں تمہارے زخم دیکھوں اور ان کو صاف کر دوں۔ وہ شعروں میں کچھ پڑھ رہی تھی یہ سارا۔ تو اس نے کہا نہیں، آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج ایسا زخم لگا ہے جو تمہاری دسترس سے بہت دور ہے۔ اور پھر یہ وہاں سے بھی بیزاری کے ساتھ اٹھا اور چلا گیا اپنے گھر کی طرف۔ جب یہ گھر پہنچا، جو کہ مدت بعد گھر پہنچا تھا، تو اس کی بیوی نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم بڑے اداس ہو۔ اس نے کہا ہاں اداس ہوں۔ اس نے کہا ضرور کوئی ایسا حادثہ ہوا ہوگا، کسی پر ظلم ہو گیا ہوگا جو دل پہ ناگوار گزرا، بلاؤ اس کو۔ اس نے کہا نہیں، آج معاملات بڑے مختلف ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ ظلم جو کیے ہیں وہ؟ اس نے کہا بس یہی تو مجھے راز نہیں پتہ چل رہا، میں کروں کیا۔ اور پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، قاضی کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنا قصہ بیان کرو کہ وہ تمہیں سارا جو کچھ بھی ہے سزا دیں، تاکہ تم آخرت میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو اور تمہارے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے، اپنے حساب سارے ادھر ہی چکتا کر دو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور پھر یہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ اس نے قاضی سے جب جا کے مخاطب ہوا تو قاضی کچھ کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا میں فضیل بن نیاز ہوں، میں اپنے گناہوں کے لیے سزا چاہتا ہوں۔ اس نے توجہ نہیں دی، یہ کچھ دیر رکا اور پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنی بات کہنی چاہیے، اور پھر اس نے سخت لہجے میں کہا کہ میں فضیل بن نیاز ہوں، لوگوں کے دل میرے دہل سے حلق میں پھنس جاتے ہیں، میرے خوف سے سہاگنوں کی مانگیں اجڑ جاتی ہیں، حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ تب اس نے یکدم متوجہ ہوا، قلم چھوڑ دیا۔ اس نے کہا فضیل بن نیاز یہاں؟ اس نے کہا ہاں قاضی صاحب، آج میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جتنے میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں ان سب کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دو، تاکہ آخرت میں میرے لیے ہمیشہ کا عذاب باقی نہ رہے۔ اس نے کہا ایسا تو ممکن نہیں، تمہارا کوئی مدعی نہیں ہے، تمہارے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہے، تو میں تمہیں سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ تو یہ بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور بیٹھ گیا اور کہا اللہ اور رسول کے لیے مجھے ایسی راہ بتا دیں جس سے میری آخرت محفوظ ہو جائے، اور میں دنیا میں چاہے کوئی بھی سزا ہو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے خلاف کوئی شخص موجود نہیں ہے، کسی کی شکایت نہیں ہے جس کا میں ازالہ کرتے تمہیں سزا دوں۔ تو یہ پھر بیٹھا رہا، اور پھر اس نے پوچھا کہ آخر میرے لیے بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا؟ تو اس نے کہا اچھا اگر واقعی یہ سچ ہے تو میں تمہیں ایک راہ سجا دیتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ اور رات کو بیٹھ کر ایک فہرست بناؤ، جن جن لوگوں سے تم نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگو، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اللہ تمہیں اس معاملے میں معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم نے سب لوگوں سے معافی مانگ لی اور لوگوں نے تمہیں معاف کر دیا تو آخرت تمہاری محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر اس نے جا کر ایک فہرست مرتب کی جس میں بڑے لمبی لسٹ تھی، بہت سارے لوگ تھے، اور پھر اس نے ترتیب وار ان سے معافی مانگنا شروع کی۔ ایک ایسا شخص جس کا بڑا خوف اور دہشت ہو، جس کے بارے میں ہر بچہ جانتا ہو، جس کے ظلم سے دنیا ڈرتی ہو، اب لوگوں کے دروں پہ جا کے معافی مانگنے کا نظام شروع کرتا ہے۔ ایک شخص سے جا کے ملا
اور کہا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارا مال لوٹا تھا، لیکن اب میں بے بس ہوں اور میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ میں اپنے افعال پر شرمندہ ہوں اور تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر تم معاف کر دو تو میری آخرت محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ہے تم فضیل بن ایاز ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بہت نادم ہوں۔ اس نے کہا اچھا یار، اگر واقعی اتنا اچھا کر لیا کہ تم توبہ کر گئے تو میں تمہیں تہ دل سے معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی جا کے اس نے کہا، اس نے کہا ہاں تو تم فضیل بن ایاز ہو، تمہیں معاف کر دوں۔ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن چلو کوئی بات نہیں، اگر راہ راست پہ آ گئے تو میری طرف سے بھی چھٹی۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کرتے رہے، مختلف انداز اپنے اپنے رویے اظہار کرتے رہے، اور آخر کار معافی تک بات پہنچ ہی جاتی۔ لیکن آخر میں ایک یہودی کے ساتھ اس کا پالا پڑا۔ آپ اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میں فضیل بن ایاز ہوں اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے وہ ظلم اور جبر کا راستہ چھوڑ دیا اور میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں، جو بھی حساب ہے اس پر شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا ہو ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر وہ گیا، اس نے اپنا جو سمجھ لے لیجر رکھا ہوتا ہے، یا اس نے جو اپنا حساب کتاب کا کھاتا رکھا تھا نکال کے لایا۔ اس نے کہا یہ دیکھو، میں نے تمہیں 4,000 یا کچھ درہم جو بھی تھے، اس نے کہا میں نے یہ تمہارے 4,000 درہم لکھے ہوئے ہیں اور یہ میں تمہیں قیامت والے دن ضرور تم سے وصول کروں گا۔ تو یہ رو پڑے اور اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ اللہ کو رسول کے لیے یا اپنے خدا کے لیے آپ مجھے یہ معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، ایک ہی راستہ ہے، یہ پیسے مجھے دے دو تو معافی مل جائے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ تو آپ نے بڑی لجاجت کی، بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ میرے پاس واللہ مال کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ضرور واپس کرتا، جتنا لوٹا وہ اس وقت تقسیم ہو گیا سب لوگوں میں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر میرے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ نے بڑا کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا اچھا ہے، میں تمہارے دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوں، جب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی رحم آ جائے تو مجھ سے بات کرنا، تمہارے دل میں کوئی خیال اس کا آ جائے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تو مجھ سے ضرور بات کرنا، میں آپ کے در پہ بیٹھا ہوں۔ اور پھر آپ باہر جا کے بیٹھ گئے، اور ایک وقت گزرا کہ لوگوں کو چونکہ ان کی توبہ کے بارے میں عام خبر تھی، سب لوگ جانتے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں سے اس نے معافی مانگی تو معافی نہیں دے رہا بندہ۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ لوگوں نے دبے لفظوں میں اس یہودی کی برائی شروع کر دی کہ دیکھو یار، یہ ایک بندہ ایسا ہے جس سے دنیا تنگ تھی، اور اب وہ اگر طائب ہو بھی گیا تو یہ شخص اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، ایسا نہ ہو یہ پھر واپس چلا جائے، ایسا نہ ہو، یعنی جو بھی ممکن تھے باتیں ہونے لگیں، اور وقت کے تحت وہ یہودی کی باتیں عوام میں عام ہو گئیں، یار بڑا سنگ دل ہے، بڑا گھٹیا ہے، اور ایسی ایسی باتیں یہودی کو بھی پتہ چلا۔ اس نے کہا اچھا چلو گزرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس نے اس سے بات کی کہ پیسے نہیں دینے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، آپ ایسا کریں مجھے بیچ دیں اور اپنے پیسے پورے کر لیں، یا کچھ اور راستہ نکال لیں۔ اس نے کہا نہیں، پیسے، اور پھر وہ چلا گیا، اور یہ بات بھی لوگوں میں عام ہو گئی۔ پھر وہ بات اتنی شدت پکڑی کہ یہودی جہاں سے گزرتا لوگ اس کے اوپر تان و تشنی کرتے اور اس کو برا کہتے کہ یہ کیسا ظالم شخص ہے۔ اور یہ ماجرا یہاں تک پہنچا کہ کئی دفعہ بچے اس پہ آوازیں کستے۔ ایک دن وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یار اس کو یہاں سے تو اٹھاؤ کسی طرح، اور پھر اس نے فیصلہ کیا اور جب اس کے پاس گیا فضیل بن ایاز کے پاس، اس نے کہا ہاں تو کیسا، پیسے نہیں دینے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ تم مجھے بیچ دو یا مجھے کہیں نوکر رکھوا دو، جو بھی تمہارا اجرت وہاں سے ملے گی وہ تم لے لینا، جب تمہارے پیسے پورے ہو جائیں تو مجھے بتا دینا کہ تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے ایک کام تلاش کیا ہے، تم وہ کام کرو، جب کام مکمل ہو گیا تو میرا تمہارا حساب چکتا ہوا۔ پھر اس نے فضیل بن ایاز کو لیا اور
ایک صحرا میں لے گیا. وہاں بڑے بڑے ٹیلے تھے ریت کے. اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو ادھر تک ٹیلے پھیلے ہوئے نا، ان کو اٹھا کے تم نے اس طرف پھینک دینا. جس دن یہ ٹیلے تم نے ختم کر دیے، تمہارا میرا معاہدہ کے حساب پورا ہو گیا، لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تم ایسا کرو، میرے لیے کچھ ایک کدال پھاوڑا اور کوئی ٹوکری لا دو تاکہ میں یہاں سے اٹھا کے ریت ڈال سکوں. اس نے بھی جان چھڑانی تھی. اس نے فراہم کیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ مکمل کرو. آپ اس پر بڑے اللہ کے شکر گزار ہوئے. کوئی راستہ تو نکل آیا، اور پھر آپ دن بھر لگے رہے جتنا بھی وقت تھا. جب رات گہری ہونے لگی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ، تو جانتا ہے تیرا بندہ تیری بارگاہ سے کیوں غائب ہے. تو اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. اور پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا و مناجات بیان کی. اور یہی کہ اللہ تو جانتا ہے تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے کیوں قاصر ہے. تو اپنی رحمت کر دے اور میرے لیے راستے نکال دے تاکہ میں یہ راستہ مکمل کروں، اور یہ جو معاہدہ میرا مکمل ہو کہ میں جلد تیرے لیے حاضر ہو جاؤں. اور ابھی سر سجدے میں ہی تھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں. آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ کریم اس طوفان کو روک دے تاکہ میں جلد اپنا کام مکمل کر سکوں، دن رات پورا کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور میرے تمہیں دنیا کا کچھ باقی نہ رہے. لیکن طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. آپ دعائیں مانگتے شدت کے ساتھ کہ اللہ اس کو روک دے تاکہ میں اپنا کام پورا کروں. طوفان تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ قریب سحر ہوا تھم گئی. جب فضیل بن ایاز نے دیکھا تو وہ ٹیلے جو بڑا لمبا رقبہ تھا اس کے اٹھا کے رات ہوا نے اللہ کے حکم سے وہ ساری کی ساری ریت اس طرف شفٹ کر دی جہاں معاہدہ طے پایا تھا. تو آپ آ گئے یہودی کے پاس اور آ کے کہا کہ دیکھ لو، جو تمہارا اور میرا معاہدہ تھا اس کے مطابق ہو گیا. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی آ کے دیکھیں، اگر آپ کا مکمل کام ہو گیا ہے تو آپ میرے معاہدے کے مطابق مجھے معافی دے دیں. یہودی آیا اور کچھ لوگوں نے اور سنا تو وہ بھی ساتھ آئے. جب انہوں نے دیکھا تو واقعی رات بھر میں وہ سارے کے سارے ٹیلے دوسری طرف چلے گئے. ہوا نے اس کو رات جو طوفان تھا اس نے وہاں سے منتقل کر دیا. تو یہودی جو تھا اس نے کہا نہیں، تمہارا اور معاہدہ میرا یہ تھا کہ تم کرو گے، یہ تو تم نے نہیں کیا، یہ تو رات جو طوفان آیا تھا اس نے کیا. اس نے کہا ہو تو گیا. اس نے کہا نہیں، میں تمہیں معافی نہیں دوں گا، یہ میرا معاہدہ نہیں تھا آپ کے ساتھ. آپ نے کہا اچھا، میں پھر تیرے در پہ اس رحم کی امید کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اللہ تجھے کسی نہ کسی صورت میں تو راستہ عطا کر ہی دے گا میرے لیے. اور پھر ایسا ہی ہوا اور آپ پھر واپس آ گئے. اور لوگوں نے طوفان والا واقعہ بھی دیکھ لیا جس سے لوگوں کے دلوں میں فضیل بن ایاز کی محبت بیٹھ گئی اور ان کے بارے میں لوگوں کا گمان آ گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. اور آپ آ کے یہودی کے دروازے پر پھر بیٹھ گئے. اب تو کھلم کھلا یہودی کو لوگ گالیاں دے رہے تھے کہ یار کیسا بندہ ہے، کیسے بندے کو یہ معاف نہیں کرنا چاہتا. جب اس نے اپنی ذلت زیادہ محسوس کی، اس نے ایک دن بلایا. اس نے کہا ادھر آؤ، میری بات سنو. آپ گئے اور آپ نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے لیے کوئی اچھا سوچا. اس نے کہا ہاں، آج میں تیرے ساتھ حساب چکتا کروں گا. ایسا کرو، وہ سامنے دیوار میں ایک جو چھوٹا سا بنا ہوا ہے نا شیلف، اس میں نے تمہارے پیسے رکھے ہیں، وہ جاؤ اٹھا کے لا دو مجھے اور کہو کہ یہ لو، میں نے تمہارا سارا قرض واپس کر دیا، جو میں نے تم سے مال لوٹا تھا وہ واپس لے لیا، اب میرا حساب باقی ختم کر دو. تو آپ نے بڑا شکریہ ادا کیا اور پھر گئے اور وہاں سے وہ ایک تھیلی اٹھا کر لائے اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس میں اشرفیاں ہیں، گن لو، اپنا حساب پورا کر لو. جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں وہی 4000 دینار یا جتنے بھی ہوں گے وہ پورے نکلے. تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اب تمہاری معافی کی ایک ہی شرط ہے
آپ نے کہا مجھے وہ بھی منظور ہے، تو کسی طرح مان جا اور مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا ہاں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ جو وہاں سے تم اشرفیاں لے کے آئے ہو، یہ تو میں نے ریت میں بھر کے رکھی تھی، وہاں تھیلی میں ریت بھری ہوئی تھی، اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اگر وہ مٹی کو بھی چھوئے تو وہ اس کو سونا بنا دیتا ہے، اور یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے اشرفیوں میں بدلا ہے، لہٰذا ایک ہی شرط ہے میں تمہیں معاف کر دوں، وہ یہ ہے کہ جس دین پر تم ہو تم مجھے بھی اس دین پہ داخل کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ اور پھر اس نے معاف کر دیا، یہودی نے آپ کو، اس شرط پر خود مسلمان ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ آخر وقت تک حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، آپ کی خدمت پر مامور رہا۔ پھر فضیل بن ایاز نے آبادی سے کچھ دور اپنی ایک خلوت گاہ بنا لی، اور وہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، وہیں آپ کلام پاک پڑھا کرتے۔ بادشاہ وقت ایک دفعہ بڑا مضطرب ہوا، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار بڑا مضطرب ہوں، آج کسی اللہ کے بندے سے ملاقات کراؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری سلطنت میں تو درویشوں کی بہت بڑی لمبی تعداد رہتی ہے، اور کمال ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر پارسا پرہیزگار ہیں، تو ہم ان سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی درویش کے پاس بادشاہ کو لے کے چلا گیا اور جا کے کہا کہ یہ بڑا کامل درویش ہے، اور جا کے اس نے جب دروازے پہ دستک دینے پر اندر سے بڑی تلخ آواز آئی کہ تمہیں پتہ نہیں یہ عبادت کا وقت ہے، تم یہاں تنگ کرنے کے لیے آتے ہو۔ تو اس وزیر نے کہا بادشاہ وقت تشریف لائیں، خلیفہ صاحب تشریف لائیں۔ تو فوراً دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا اور کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ دروازے پر کون ہے، لہذا گستاخی معاف۔ تو خلیفہ نے اس کو محبت سے ٹریٹ کیا اور کہا کہ کوئی میرے لیے حکم ہو۔ اس نے کہا ہاں میں نے وہ فلانے کے اتنے پیسے دینے ہیں، میں مقروض ہوں، اگر تم وہ مناسب سمجھو تو یہ تھوڑے سے 2-4 ہزار دینار ہیں وہ دے دیجیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی دوسرے درویش کے پاس گیا اور اس کے پاس بھی اس نے دستک دی، تو وہ بھی ایسی تلخ لہجے میں بولا، اور پھر اس کے بعد جب بادشاہ وقت کا سنا تو دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے بھی ایسی چھوٹی موٹی فرمائش کی۔ 3-4 لوگوں سے ملا بادشاہ نے کہا یہ سب لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے بندے ہوتے تو پھر ان کے دل میں میرا یہ خوف نہیں بیٹھتا، اس لیے وزیر تمہارا انتخاب ٹھیک نہیں ہے، تمہارے درویش ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر بڑا شرمندہ تھا، نادم تھا، واپس جا رہے تھے، اور پھر اس کو خیال آیا کہ میں کہ ان کو کیوں نہ ایک ایسے شخص کے پاس لے جاؤں۔ اس نے کہا جی مجھے یاد آیا کہ ایک شخص پہلے ڈاکو تھا اور پھر اس نے توبہ کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ نواز دیا، کیوں نہ اس سے بھی مل لیا جائے۔ تو اس نے کہا جو ڈاکو تھا وہ کیا کرے گا، چھوڑو پرے اس کو۔ اور پھر وزیر نے اسے کہا کہ جاتے ہوئے مل لیتے ہیں جی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وزیر نے جا کر آواز دی، دروازے پہ دستک دی ہاتھ پر ہاتھ مار کر، اور کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے اللہ کے شغل میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ سے مصروف ہے، اس لیے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ وقت تشریف لائیں، خلیفہ وقت تشریف لائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا خلیفہ وقت کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس نے کہا میں نے جو کہنا تو کہہ دیا، دروازہ کمزور ہے، اور پھر انہوں نے وہ کھڑکی سی ہٹائی اور پھر اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو بادشاہ وقت سامنے آیا تو آپ چراغ کی لو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے چراغ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو بجھا دیا۔ بادشاہ وقت کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ کسی طرح دنیا کی ترغیب کوئی باقی نہ رہے۔ تو بادشاہ وقت نے اس حالت میں اندھیرے میں اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ ان کے ہاتھوں تک پہنچ سکیں۔ جیسے ہی ہاتھ وہ حضرت فضیل بن ایاز کے ہاتھوں میں آئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کس قدر نازک ہاتھ ہیں، کاش یہ ہاتھ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا
اور اس کے بعد خلیفہ وقت رونے لگے اور کہا کہ حضور میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی ایسا کام ہو تو میں ضرور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کوئی قرض ہو، کچھ ہو، میں آپ کے ذمے جو کچھ ہوں حاجات پوری کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم میرا قرض اتار دو گے؟ اس نے کہا جی حکم کر کے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا زندگی بھر کی نمازیں میری قضا ہوئیں، کیا تم میری جگہ پڑھو گے؟ اس نے کہا جی میری مراد تو دنیا کی چیزوں سے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ خلیفہ وقت وہاں سے نکلا اور نہایت آبدیدہ تھا، روتا تھا اور کہا کہ واقعی یہ میری سلطنت کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس طرح ایک ظلم و جبر کرنے والا شخص توبہ کے راستے سے اپنے اللہ کے مقربین میں شامل ہو گیا، صالحین میں شامل ہویا۔ آپ بھی اور میں بھی اپنے رب سے طلب کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے صدق کے دل سے توبہ کریں، اور کبھی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو ہمارے نامہ اعمال سے اللہ مٹا دے۔ قیامت کے دن صرف ہمارے نیک اور صالح عمل ہی اپنی بارگاہ میں پیش ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور استغفار کریں تاکہ وہ رحم کر دے اور ہم رحم کیے گئے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔